نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی عافیت میں رکھے، بڑھتے ایمان بڑھتے تقویٰ کے ساتھ رکھے، ہر گزرتے دن ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا سیریز ہم کر رہے تھے اور اس میں آج ہم جن آیات پہ بات کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم جس آیت کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہمیں کچھ نہ کرنے کے کام بتائے گئے ہیں، اور پھر جو دوسری ہم آیت دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے کرنے کے کام ہیں جو ہم نے کرنے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون کون سے کام ہیں جو ہم نے نہیں کرنے. بہت شارٹلی، بہت بریفلی ہمیں بتایا گیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بریفلی یہ کہہ دیا گیا کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. شیطان یہ نہیں کہا کہ شیطان کو فالو نہ کرو، بلکہ کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان کے فٹ سٹیپس ہوتے ہیں جن پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ انسان برائی کی طرف جاتا ہے. وہ ایک دم سے نہیں کوئی برا کام انسان کو کہتا، وہ ہر انسان کو اس کے لیول کے مطابق بہکاتا ہے. کوئی انسان اگر بہت نیک ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم چوری کرو یا تم شراب پیو یا کوئی بہت بڑا گناہ اس کو ایک دم سے نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کرے گا. وہ ہر انسان کے لیول کے حساب سے اس کو بہکاتا ہے، آہستہ 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 اس کو نیکی سے دور لے کے جاتا ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کیا ہو گیا، اگر یہ کر لیا تو کیا ہو گیا، تو وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جہاں پہ آپ تھوڑا سا اپنی نیکی سے ہٹتے ہیں، بالکل معمولی سا، کیا آپ خود کو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر میں نے یہ کر لیا تو، اور آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کے لیے نارمل ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ اس سے تھوڑا سا دور اور مزید ہٹتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور دور، پھر تھوڑا سا اور دور کرتے کرتے انسان کے لیے جو نیک کام ہوتا ہے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو برا کام ہوتا ہے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انسان کو نیکی سے دور لے کے جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت اویئر رہنا چاہیے شیطان کی طرف سے کہ وہ ابھی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ 24/7 آن ڈیوٹی ہوتا ہے. وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی ہار نہیں مانتا، وہ کبھی کسی انسان سے مایوس نہیں ہوتا. اس کو وہ بس لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے. اور جہاں پہ انسان غفلت برتتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وہاں پہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اب میں اس کو بہکاؤں. ورنہ کچھ جیسے اذکار ایسے ہیں جیسے آپ اعوذ باللہ پڑھے تو شیطان جو ہے وہ دور ہٹ جاتا ہے. اس طرح سے کچھ اور دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں شیطان سے بچنے کے لیے. لیکن جب ہم ان دعاؤں میں غفلت کرتے ہیں تو پھر ہم شیطان کے شکار بن جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا، وہ کوئی نیکی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ برائی کی طرف ہی لے کے جائے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا کرم رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا. جو گناہ ہیں نا جن کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے، جیسے چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کوئی کرتا ہے تو اس پہ حد جاری کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے انسان کو. جب آپ نے دنیا میں سزا بھگت لی اس گناہ کی تو پھر آپ کے اوپر سے وہ گناہ دھل گیا. ادروائز ہم ان گناہوں سے پاک نہ ہو پاتے. بڑے بڑے گناہیں جن کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں پاک کرنے کا ایک طریقہ رکھا.
اور جو لوگ اس گناہ میں انوالو نہیں ہوتے، کسی نے چوری نہیں کی، کسی نے شراب نہیں کی، کسی نے سود نہیں کھایا، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس نے خود کو بچایا ہوا یا خود بڑا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. انسان خود نہیں پاک ہو سکتا. بہت سارے لوگ سیدھے چلتے چلتے پھسل جاتے. بہت سارے گناہ ہم اپنی زندگی میں اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ گناہ کرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملا ہوتا. اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی پھسل جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے ان گناہوں سے. اگر کسی انسان سے وہ گناہ ہو جائے تو اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. گناہ کو برا سمجھنا ہے، گناہ کرنے والے کو برا نہیں سمجھنا، اس کو نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو توبہ کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو برائی سے روکنے کا ہم نے کوشش کرنی ہے، حکم دینا ہے، اور نیکی کی طرف لانے کا ہم نے حکم دینا ہے، نیکی کے کام اس کو بتانے ہیں. اس انسان سے نفرت نہیں کرنی. تو اور پھر خود کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھنا کہ ہم تو یہ نہیں کرتے، یہ لوگ کتنے برے ہوتے ہیں، لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کرتے. اگر ہم نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کرتے رہیں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ماحول میں رکھے جس میں ہمیں کوئی گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، صحبت صالحین عطا کرے، اچھے ماحول میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے. اور اگر آپ ایسے ماحول میں ہوں جہاں پہ ہر بندہ شراب پی ہے فار ایگزامپل، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ آپ بھی ایک سپ لے لیں. تو اگر ہم ایسی محفلوں سے بچے میں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. اور یہ بات ہی ہمیں بھولنی کہ شیطان ہمارے اوپر اور طرح سے وار کرتا ہے. ہمیں وہ اور طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں نیکی سے دور لے جانے کی کوشش کرنا، اور اویئر رہنا ہے ہم نے اپنی ہر طرف سے کہ وہ کہاں سے مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے، کہاں پہ میں سست پڑ رہی ہوں، کہاں پہ میں لیزی ہو رہی ہوں، کہاں پہ میں کہتی ہوں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، کوئی نماز اچھی نہیں پڑھی تو میں کہتی ہوں اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں نے تو وہ بھی اچھی پڑھی تھی وہ بھی اچھی پڑھی تھی. نہیں، آپ نے لیزی نہیں ہونا، آپ نے سست نہیں ہونا، آپ نے چاقو چوپن رہنا ہے. شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ہم نے ہر وقت اسے بچنے کے انتظامات کرنے ہیں. جیسے وہ ایک راہب کا ہمیں قصہ ملتا ہے نا کہ ایک راہب تھا، بہت نیک تھا، بہت نیک آدمی تھا. 4 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی، تو انہوں نے جہاد پہ جانا تھا. تو وہ ان کو تھا کہ اب ہم اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کے جائے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس کی تو نیکی بہت مشہور ہے، ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے، تو ہم نا چلو اس کو کہتے ہیں کہ ہماری بہن کا خیال رکھنا، ہماری بہن اکیلی ہے. اور وہ اس کے حجرے کے پاس کہیں اپنی بہن کا انتظام کر کے تو وہ چلے جاتے ہیں. تو وہ راہب جاتا ہوتا ہے جیسے، اور حال چال پوچھ کے اور جیسے اس کو کھانا شانا دے کے تو آ جاتا ہوتا ہے. پھر اس کو آہستہ آہستہ شیطان نے بہکایا کہ تم باہر سے ہی آ جاتے ہو، وہ اکیلی ہے، کسی سے بات نہیں ہوتی اس کی، کوئی اس کا تھوڑا دل ہی بہلا دیا کرو، کوئی 2-4 باتیں کر لیا کرو. پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے تھوڑی بہت باتیں کرنا شروع ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ شیطان نے اس کو یہ بہکایا کہ چلو کیا حرج ہے 5 منٹ بیٹھ ہی جایا کرو اس کے پاس. آہستہ آہستہ وہ اس کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ شیطان جو ہے اس کو زنا کی طرف لے گیا. اینڈ ہی اینڈڈ اپ ڈوئنگ اٹ. اور اس کے بعد زنا سے جو اس لڑکی کی اولاد ہوئی، اس کو اس نے ڈر کے مارے قتل کر دیا کہ لوگ مجھے کوشچن کریں گے. اور اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا کہ اب یہ تو جیسے بتائے گی اپنے بھائیوں کو جب اس کے بھائی واپس آئیں گے. تو اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا. اور جب اس کے بھائی واپس آئے تو جیسے ان کو پتا چلا کہ اس طرح سے کر کے ان کی بہن نہیں ہے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس راہب نے جو ہے اس کو قتل کیا تھا. اور شیطان اس وقت اس راہب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم میری آخری بات مانو گے نا تو میں تمہیں بچا لوں گا، اس سارے میس سے میں تمہیں نکال لوں گا. اور اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو. اور اس راہب نے شیطان کو سجدہ کیا پھر، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا کہ وہ شیطان نے تو پھر بھی نہیں اس کو بچایا. تو اس طرح شیطان جو ہے نا آہستہ آہستہ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے کہ میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں، میرا تو اس گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن آپ کو شیطان وہاں سے لے کے جاتا ہے اس کی طرف کہ جہاں سے کہاں یہ کہ وہ اپنی بہن کو حفاظت میں لے کے گئے تھے، اور کہاں یہ کہ وہی جو ہے وہ اس کی بربادی کا سبب بنا. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ شیطان سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے جو ہمیں شیطان سے بچانے والی ہیں خاص طور پہ، کیونکہ ہم کمزور ہیں، انسان کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہم کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری جو آیت ہے ہمارے پاس، اس میں ہمیں کچھ کرنے کے کام بتائے گئے ہیں. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اب یہ انڈیویجولی کرنے کا کام ہے، ہر بندے نے یہ کام کرنے ہیں اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو کامیابی حاصل ہو۔ اور اس میں کون کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہاں پہ نماز نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ کہا گیا رکوع اور سجدہ کرو۔ نماز میں نا آپ کی 4 پوزیشنز ہوتی ہیں، یا تو آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یا پھر آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یا پھر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تشہد کی حالت۔ تو کھڑے اور بیٹھے تو ہم ویسے بھی ہوتے ہیں نماز کے علاوہ، نماز کے علاوہ بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، کچن میں کھڑے ہوئے کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم۔ لیکن جو رکوع اور سجدہ ہے نا، یہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، یہ یونیک پوزیشنز ہیں جو صرف آپ نماز میں اڈاپٹ کرتے ہیں عبادت کی نیت سے۔ عبادت کی نیت سے آپ خود کو جھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور یہ ہم کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو ان میں جو ہے نا یہ بہت خاص پوزیشنز ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ جب انسان رکوع میں جاتا ہے نا تو یہ ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں انسان انسٹیبل ہوتا ہے۔ آپ کو ذرا سا بھی پیچھے سے ہاتھ لگائے نا تو آپ آگے کو گر سکتے ہیں، تو بڑی کمزور حالت میں ہوتا ہے انسان، خود کو جھکائے ہوئے ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ ذلت کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ چاہے کوئی پہلوان ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی سردار ہو، کوئی کتنی بھی بڑی پوزیشن میں ہو، وہ ایسی اسٹیٹ میں خود کو ڈال لیتا ہے۔ سب رکوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل جیسے جھکا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ان بیلنسڈ پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اور اس پوزیشن میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ اور عظیم کا مطلب عظمت بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتا ہے، اور اسٹیبلٹی کا میننگ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، کہ میرا رب اسٹیبل ہے، میرا رب مستحکم ہے، اس کو اسٹیبلٹی ہے، میں تو بالکل انسٹیبل ہوں، میری پوزیشن تو ایسی ہے کہ میں تو ابھی گر جاؤں گی، میرا رب ہے جو عظیم ہے۔ تو ہم ایک بہت انسٹیبل پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جو اسٹیبل ہے، ہمارا رب ہے جو عظمت والا ہے، جو جس کو اسٹیبلٹی ہے، ہم تو بہت انسٹیبل ہے۔ اسی طرح جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں انسان اپنا سب سے معزز مقام، اپنا چہرہ جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے، ایسی جگہ پہ رکھتا ہے جہاں پہ لوگ اپنے پاؤں رکھتے ہیں۔ ماتھا جو ہے نا یہ انسان کی عزت کی علامت ہے، اور انسان اپنے چہرے کو بچاتا ہے ہمیشہ۔ اور جیسے آپ کی طرف کوئی چیز بھی آ رہی ہے، آپ کو ہٹ کرنے لگی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا بازو اپنے منہ کے آگے کر لیتے ہیں کہ میرے بازو پہ لگ جائے مگر میرے فیس پہ نہ لگے، میرا فیس بچ جائے۔ تو انسان جو ہے نا اپنے چہرے کو سب سے زیادہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ چہرہ جو ہے وہ سب سے معزز جو ہے وہ انسان کی باڈی پہ پارٹ ہے۔ تو آپ اپنی سب سے معزز چیز کو آپ زمین پہ رکھ رہے ہیں، ایسی جگہ پہ رکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے پاؤں رکھتے ہیں۔ اور سب سے نیچے آپ نے جو آپ کا فیس، ویسے آپ جب اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں آپ کا فیس سب سے اوپر ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو سب سے نیچے رکھ دیا، زمین پہ رکھ دیا، اس سے نیچے وہ جا نہیں سکتا۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ بلند رہتا ہے وہ اب زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور زمین پہ رکھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدے کو پوزیشن میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے۔ اور میں تو کتنا نیچا، میرا مقام بھی اتنا نیچا، میرا تو چہرہ بھی زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور میرا رب ہے جس کے لیے ساری بڑائی ہے، جس کے لیے ساری بلندی ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ہم خود کو سب سے نیچے والی پوزیشن پہ لے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جو سب سے بلند ہے، جو سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ اور جب ہم نے اپنا فیس زمین پہ رکھ دیا تو اپنی عقل بھی رکھ دی، اپنی عقل بھی جھکا دی اللہ تعالیٰ کے آگے۔ انسان پورا کا پورا اپنے جسم کو جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو یہ ایکچولی نماز ہی کی طرف اشارہ ہے، رکوع اور سجدہ کرو، مگر بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَاعْبُدُوا، اپنے رب کی بندگی کرو۔ نماز کی تو رکوع اور سجدے میں بات ہو گئی ہے، اب دوبارہ سے عبادت کی بات آ رہی ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی اپنا وقت عبادت میں گزارو۔ عبادت یعنی
عبد بن کے رہو، اللہ تعالیٰ کے غلام بن کے رہو. عبادت سے مراد تمام کی تمام نیکیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں خالص ہو کے، تو وہ کام آپ کا اگر دنیا میں کام بھی ہوگا تو وہ عبادت ہو جائے گا. اس کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ سب تو عبادت ہے ہی. اگر ایکچوئل تھنگ از کہ نماز کو، صرف نماز کو کافی نہ سمجھیں کہ میری عبادت ہو گئی، بلکہ نماز کے علاوہ اوقات میں بھی عبد بن کے رہے، اللہ تعالیٰ کے غلام بن کے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے رہے، اور جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت خالص کر لیں کہ مجھے یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. گھر کے کام کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی. آپ جس بھی رول میں ہوتے ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق ہیں جن کو آپ نے ادا کرنا ہے، جن کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو اس نیت سے ان حقوق کو ادا کریں کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. بے شک وہ لوگ آپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو جو کچھ بھی آپ کریں، گھر کی صفائی کریں تو یہ سوچیں صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو ہر چیز میں آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. پھر اسی طرح جب آپ کوئی برائی کا کام کرنے لگیں گے تو آپ وہ کام کیوں کریں، اس کا آپ کو کوئی جواز نہیں ملے گا تو آپ اس سے ہٹ جائیں گے. تو نماز، صرف نماز کو کافی نہ سمجھا جائے، نماز کے علاوہ بھی اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے. اور اس کے علاوہ بھی وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیک کام کرو شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. امام بغوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں خیر سے مراد خاص خیر کا حکم ہے. باقی عام نیکیاں تو خیر میں آ ہی جاتی ہیں، سب نیکیاں جو ہیں وہ خیر کے کاموں میں انکلوڈیڈ ہیں، مگر یہاں خاص نیکی کا حکم ہے اور وہ ہے صلہ رحمی اور مکارم اخلاق، یعنی اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا اور صلہ رحمی کرنا. تو یہ نہیں کہ ہمارا اخلاق جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے کہ دوسرے کا اخلاق کیسا ہے یا ہمارے سامنے کون کھڑا ہے تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس سے کیسے بات کرنی ہے، بلکہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ سیم ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے. اور یہ نہ ہو کہ جب ہمارے سامنے کوئی بڑا آدمی کھڑا ہے تو ہم تو بہت اچھے طریقے سے بات کریں، جب کوئی عام آدمی کھڑا ہے یا کوئی آپ کا ہیلپر آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ بالکل بھول ہی گئے کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے. نہیں، آپ کا اخلاق جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے سب کے ساتھ، سب سے آپ نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. تو اچھا اخلاق جو ہے نا، یہ جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں نا تو یہ انسان کی نیچر میں ڈھل جاتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کی نیچر میں ڈھل جاتا ہے. آپ کو پھر سوچنا نہیں پڑتا کہ میرے سامنے یہ انسان کھڑا ہے تو میں نے اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. آپ کی عادت ہو کہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اور آپ جن بھی لوگوں سے معاملہ کریں آپ اچھے طریقے سے کریں، یہ عادت ہو آپ کی. اگر سوچنا پڑتا ہے نا آپ کو کہ میں اس کے ساتھ کیسے بات کروں اور اس کے ساتھ کیسے بات کروں، اس کے ساتھ کیسے بات کروں، تو ابھی اس کا مطلب ہے اپنے اخلاق میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ یہ سب کریں گے تو پھر امید ہے کہ انسان کو فلاح نصیب ہوگی. ٹھیک ہے، ایک تو اچھا اخلاق ہونا چاہیے اور دوسرا پھر صلہ رحمی بھی کرنی ہے کہ رحم کے رشتوں کو ملانا ہے. پتہ ہمارا نا ایک رول ہوتا ہے فیملی میں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں، ہماری جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ہم رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتوں کو آپس میں توڑ کے رکھتے ہیں. بعض اوقات ہم ڈائریکٹلی یہ کام نہیں کر رہے ہوتے مگر انڈائریکٹلی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی کہ جو دلوں میں دوری کا سبب بن گئی. تو ہو سکتا ہے آپ کی ویسے انٹینشن نہ ہو کہ ان دو لوگوں کے آپس میں جدائی ہو جائے، لیکن آپ کی اس بات کے نتیجے میں ہو وہی رہا ہے کہ رشتے آپس میں ٹوٹ رہے. بعض اوقات کوئی سچ ایسا ہوتا ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہی ہے، اب آپ اس آدمی کو چاہ کر نہ بتائیں کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ اس وقت غصے میں ہو، سکتا ہے بات ایسی کرتی ہو اور بعد میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور پھر ضرورت ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کی. کوئی بری بات کرنے کی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو جا کے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا یا وہ کہہ رہا تھا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رول کیسا ہے ہماری فیملیز میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں، کہ ہم لوگوں کو ملانے والے بنتے ہیں یا لوگوں کو آپس میں فاصلے ان کے پیدا کرنے والے بنتے ہیں. تو یہ اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ
وَاعْبُدُوا رَبَّكُم، جیسے یہاں پہ عبادت کی بات آئی ہے تو اس میں یہ نہیں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بلکہ کہا گیا وَاعْبُدُوا رَبَّكُم، تاکہ انسان کو یاد آ جائے کہ وہ میرا رب ہے جس کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ تعلق یہاں پہ یاد دلایا گیا ہے رب کا لفظ استعمال کر کے کہ وہ رب ہے، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، سسٹینر ہے، تمہارا رازق ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تمہیں پالنے والا ہے، جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے اس کی عبادت کرو۔ تو ویسے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کام بتایا ہے وہ سب خیر کے کاموں میں آتے ہیں۔ نماز تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی جو اپنے اوقات ہیں ان کو نیکی کے کاموں میں گزارنا ہے۔ اور پہلی والی آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، یہ نہیں کہ شیطان کو فالو نہیں کرنا، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس وہ ہمیں دکھاتا ہے جن سے وہ ہمیں نیکی کے کاموں سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ان سٹیپس کو بھی ہم نے فالو نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، آمین یا رب العالمین، اور ہم سب کو شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے